particularly the areas of agriculture, minerals, IT, and telecommunication for investment from abroad. With your permission, ladies and gentlemen, those who do not understand English, there is a translation equipment there, and I would take your liberty to speak in Urdu, because sometimes my countrymen definitely, most of the times, understand Urdu better than in English. تو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اس بات کے اوپر آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر پچھلی ایک صدی کے اندر اس بات کو سوچا گیا اور اہمیت دی گئی کہ اگر تجارت ہو تو یہ جو نیشن سٹیٹ کے بارڈرز بنے ہیں پچھلے 200-300 سال کے اندر، ان نیشن سٹیٹس کے بارڈرز کے اندر صرف اس بات کا اہتمام ضرور ہوگا کہ قانون کا رواج ہوگا، امپلیمنٹ ہوگا، اور مگر اس کے قانون کے ساتھ ساتھ تجارت عام ہوگی اور لوگوں کے موومنٹ کے امکانات صحیح رہیں گے۔ ہوا یہ ہے کہ جو ہم نے دنیا کے اندر دیکھا، اور اس وجہ سے میں آپ سب لوگوں سے خاص طور پر جو بیرونی ممالک کے ایمبیسڈرز اور ہائی کمشنرز آئے ہیں ان کے سامنے ایک دوسرا سیناریو بھی کھینچتا ہوں۔ اگر دنیا کے اندر تضاد ہوگا، ایک طرف غربت ہوگی اور ایک طرف بڑی ترقی ہوگی، تو ایک اور بڑا پرابلم بھی ہم نے دیکھا کہ چھوٹے ممالک یا پریشان حال ممالک یا ڈیولپنگ کنٹریز سے برین ڈرین بھی ہوتا ہے۔ ہم اتنی مشکل سے اپنے یہاں اس ذہن کو تیار کرتے ہیں جو ذہن معاشرے کے اندر ہر اعتبار سے ہماری ڈیولپمنٹ کے اندر، ہماری اعلیٰ تعلیم کے اندر، ہماری ہیلتھ کے اندر اور ہمارے ہر سیکٹر کے اندر وہ کام کر سکے، اور بڑا کبھی کبھی ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے اتنی اعلیٰ تعلیم دینا، اور ہم دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کیا تماشا دیکھتے ہیں کہ ہمارے سے برین ڈرین ہوتا ہے۔ اچھا، برین ڈرین ہم روک بھی نہیں سکتے اس وجہ سے کہ جو روزی کی تلاش میں باہر جاتا ہے اس کا حق ہے باہر جانا ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف ہمیں یوں توجہ دینی چاہیے کہ اگر دنیا کے اندر یکساں ترقی ہونے لگے، انسانیت کا ایک ہی مقام ہو، ایک ہی وقار ہو، ہر انسانی جان کی قیمت یکساں ہو، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اپنے ممالک میں رہ کر اپنے ممالک کے اندر ترقی کی راستے پر چلیں گے۔ یہ جو ایک اس سے ملتا ہوا ایک چیز ہے جو روزانہ میری خبروں کے اندر میں پڑھتا ہوں، اور وہ ہے امیگریشن پریشرز ان یورپ مثال کے طور پر، اور میں دیکھتا ہوں کہ میڈیٹرینین کے اندر لوگ روزانہ ڈوبتے ہیں، روزانہ اس کوشش میں نکلتے ہیں کہ جہاں ظلم اور زیادتی اور جنگ چل رہی ہو اس سے نکل کر وہ ان ممالک کے اندر جائیں جو انسانی ترقی، انسان ہم سب برابر ہیں، مگر یہ نیشن سٹیٹ کے کانسیپٹ ہیں جو ایک اچھا کانسیپٹ ہے، اس کے اندر ہمیں مختلف جہتوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ یہ جہتیں اپنی جگہ درست ہیں، آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے درست ہیں، اپنے نظاموں کے لیے درست ہیں، مگر اگر یہ دیواریں اونچی ہوتی چلی جائیں اور تجارت یا کسی اور انداز سے یا جنگ کے ذریعے لوگوں کی طرف ایک طرف غربت ہو اور برا حال ہو اور دوسری طرف خوب ترقی نظر آئے، تو انسان کی فطرت میں ہے، کیونکہ دنیا انسان کے لیے ہے، یہ پاکستان صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے ہے۔ تو دنیا جب انسانوں کے لیے ہے تو لہٰذا ترقی ہر جگہ پہنچنی چاہیے۔ اس اصولی بنیاد کے بعد میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، ایک جگہ ایک زمانے میں یورپ کے اندر اس بات کی کوشش ہوئی کہ یورپ بہت ساری جنگوں سے گزرا، 100 سال کی جنگ جو کہلاتی ہے جو 130 سال تک چلتی رہی، 30 سال کی جنگ جو کہلاتی ہے، تو جب بہت ساری جنگوں سے گزرتا رہا تو یورپ نے ایک ویسٹفیلین آرڈر سائن کیا ویسٹفیلیا کے اندر، جس کے اندر یہ طے کیا کہ نیشن سٹیٹس کے بارڈرز ہوں گے اور اس نیشن سٹیٹ کے اندر ہتھیار کا استعمال صرف اس نیشن کی حکومت کو حاصل ہوگا اور کسی کو نہیں۔ یہ ایک امن کا راستہ تھا، ایک امن کا طریقہ تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوا کہ جو جنگیں چلتی رہیں تو اس میں ایک بڑے اچھے گروہ نے یہ بات کی کہ جنگ ختم ہونا چاہیے، انسانیت کا قتال ختم ہونا چاہیے، اور میرا قرآن جو سب کے لیے ہے وہ یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایک انسان کو مارا تو سمجھو انسانیت کا قتل کیا، اور ایک انسان کو بچایا تو سمجھ لو انسانیت کو بچایا۔ اس کا مسلمانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو کانسیپٹ ہے یہ انسانوں سے اس کا تعلق ہے کہ قتال کو روکنا ہے، ہر اعتبار سے روکنا ہے۔ ممکن ہے
اسلامی ریاستوں میں ہم روک نہیں سکے، مگر یہ ویژن جو ہے یہ لے کر انسانیت کو، اگر انسانیت کو اپنے ذہن کے اندر اور اپنے انٹلیکٹ کے اندر ترقی کرنی ہے تو اس سے بہتر ویژن کوئی نہیں ہوگا، کوئی ویژن ہو نہیں سکتا۔ تو لہٰذا 18ویں صدی کے اواخر میں اور 19ویں صدی کے شروع میں نو وار موومنٹ بھی شروع ہوا، جس کے چلانے والوں کے اندر لیو ٹولسٹائے بھی ہے جو بہت بڑا آتھر تھا روس کا، اور انہوں نے کہا کہ، اور اس نے بڑی چھوٹی عمر کے اندر، یہ 28 سال کا تھا یا کب کا تھا، اس نے رشین وار کریمیا کے اندر اس نے جو جنگوں کا قتال ہوتا ہے اس سے وہ بڑا ہی وینٹ انٹو اے شاک۔ اس نے کہا یہ عجیب معاملہ ہے کہ لوگ لڑتے ہیں، پھر ایک دن ڈیسائیڈ کرتے ہیں، سفید جھنڈا لے کر آتے ہیں، اس دن امن ہو جاتا ہے، لوگ اپنی لاشیں لیتے ہیں اور دفن کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جنگ ہونی نہیں چاہیے، یہاں تک کہ یورپ ہی کے اندر ہنری ڈونانٹ جس نے انٹرنیشنل ریڈ کراس سیٹ اپ کیا، اس کو جب نوبل پرائز دیا جانے لگا، بڑا اچھا کام اس نے کیا، تو جو نو وار موومنٹ تھا اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ وار کین نیور بی سویلائزڈ، وار کو سویلائزیشن کا لبادہ نہیں پہنایا جائے، وار کے اندر یہ کام نہ کیا جائے کہ جس کو کہا جائے کہ جی پرزنرز آف وار کو صحیح طرح سے ٹریٹ کرو، جو مر جائیں ان کو مار دو، اور پھر یہ ریڈ کراس بھی بناؤ تاکہ صرف لوگوں کی صحت کا خیال رکھ لیا جائے اور پھر جا کر لڑو۔ تو ایک موومنٹ چلا ہوا، تو نتیجہ اتنا پریشر پڑا نوبل پرائز کمیٹی کے اوپر کہ انہوں نے ایک نو وار موومنٹ کے ایک بندے کو بھی انعام دیا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یورپ کی ایک جستجو رہی ہے بڑی اچھی، جس سے انسانیت سیکھ سکتی ہے، اور وہ جستجو یہ رہی ہے کہ جنگ کو ہر اعتبار سے ختم کیا جائے، کیونکہ آپ جنگ دیکھیں، چاہے وہ یوکرین میں ہو، چاہے وہ افغانستان میں ہو، چاہے وہ مشرق وسطیٰ کے اندر ہو، چاہے وہ افریقہ کے اندر ہو، چل رہی ہیں ہر جگہ جنگیں، چاہے وہ لیٹن امریکہ کے اندر ہو، چاہے وہ فار ایسٹ کے اندر ہو، ہر جگہ سے سب سے زیادہ پریشان حال عورت ہوتی ہے اور خاندان کے بچے ہوتے ہیں، برا حال ہو جاتا ہے، کھانے کو نہیں ملتا ہے۔ اور آج کل کی دنیا میں جب امیجز ساری دنیا میں چلتے ہیں، اس کے باوجود ہم اس چیز کو برداشت کرتے رہے، خاص طور پر جو طاقتیں ہیں جو اس معاملے میں کچھ کر سکتی ہیں، اور یونائٹڈ نیشنز جو اس معاملے میں کچھ کر سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں دنیا کا امن کا راستہ، اور کیونکہ یہاں ایمبیسڈرز اور ہائی کمشنرز موجود ہیں، تو یہ اس بات سے میں فائدہ اٹھاتا ہوں کہ جو امن کے راستے ہیں اس کے اندر ایکسپلائٹیشن کا راستہ بند کیا جاتا ہے پہلے، کسی بھی بہانے سے، کسی بھی انداز سے ایک یکساں اصول لگائے جاتے ہیں، اور یہ نہیں ہوتا کہ طاقتیں ایک تو انٹرنیشنل کنونشنز میں بھی شرکت کریں اور دستخط کریں اور نیچے نیچے اس کو وائلیٹ بھی کریں، یہ بھی نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ دنیا آپ کی ایک ہی دنیا ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں، اور انسان خود پریشان ہو جاتا ہے کبھی کوئی چیز ایجاد کر کے کہ اس کے خراب اثر پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایٹم بم کے حوالے سے ایک کرائسس رہا ہے، انسانیت بال بچتی رہی ہے۔ اگر آپ ایٹامک ویپنز استعمال نہ ہونے کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کم سے کم 8-10 انسیڈنٹس ایسے ہیں جہاں اتفاق سے معاملہ شروع ہو سکتا تھا۔ اور اب یہ بات سمجھنا جس کے اندر بڑے فاسٹ میزائلز موجود ہیں جو بڑی تیزی سے چلتے ہیں، اور چند منٹ کی بھی سوچنے کا وقت نہیں ملے گا کہ یہ ایکسیڈنٹل ہے، یہ فلوک ہے، یہ غلط اطلاع ہے، دوسرا کنٹری کس طرح سے ری ایکشن کرے۔ اس زمانے کے اندر انٹرنیشنل رسپانسبلٹی فار پیس از دا بنیاد فار گڈ ٹریڈ، ناٹ اونلی انٹرنیشنل رسپانسبلٹی فار پیس، بلکہ یہ جو خواہش تھی دنیا کی ترقی کرنے کے اعتبار سے کہ بناؤ، بیچو، اور اس طرح سے ملک جڑیں گے آپس کے اندر، تو وہ کچھ کامیابی اس کے اندر ہوئی ہے۔ یقیناً انٹرنیشنل ٹریڈ سے یہ معاملہ ہوا ہے کہ امن کی طرف بھی گئے ہیں، جتنی انسان کو عقل ہے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس معاملے کے اندر زیادہ توجہ دی جائے۔ کیوں؟ اگین کمنگ بیک ٹو اٹ، ایک اور چیز، جب آج کل جیسے ایلان مسک بھی کل بھی اس نے کچھ کہا، اور نک باسٹرم نے کتاب لکھی تھی آج سے 6-7 سال پہلے سپر انٹیلیجنس کے اوپر، ایمرجنس آف سپر انٹیلیجنس، جس کے متعلق نوال حریری بھی کہتا رہا اور بہت سارے لوگ کہتے رہے کہ خطرہ انسانیت کو ہے، کہ یہ جو ڈی این اے بیسڈ انٹیلیجنس ہے جو ہزاروں سال کے اندر موڈیفائی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں سلیکان بیسڈ انٹیلیجنس 2 سیکنڈز کے اندر اور ملی سیکنڈز کے اندر موڈیفائی ہوتی ہے، اس کو بہت خطرہ ہے اس انسانیت کو۔
اس انسانیت کی ڈیسیشن میکنگ کو بہت خطرہ ہے. اور آج کل اگر آپ دیکھیں تو ڈیسیشن میکنگ کے اندر ہر جگہ یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ انکروچ کر رہی ہے میکنگ بیٹر ڈیسیشن. مگر یہ بھی ڈپینڈنٹ ہے آپ کی پروگرامنگ کے اوپر. اگر آپ اس کی پروگرامنگ جس طرح سے بھی کریں گے، اپنے تعصبات ڈالیں گے تو ان تعصبات کے ساتھ وہ چلے گی. مگر اس خطرہ اتنا بڑا ہو گیا کہ مثال کے طور پر امریکن جمہوریت نے، یو ایس کانگریس نے اس کے بعد ایک بات یہ شروع کی کہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے مینیج کیا جائے. نیوکلیئر ویپن ڈیولپ ہونے کے بعد مینیج کرنے کی کوشش کی گئی کہ دوسری اقوام نیوکلیئر ویپنز کی طرف نہ چلے جائیں. مگر یہ ممکن ہے، یہ وہ وقت ہے جب اس سے پہلے کہ یہ معاملات خرابی کی طرف جائیں اس کو ڈیولپ کیا جائے. خیر، یہ میرا ایک گفتگو اس لیے تھی کہ میں سمجھتا ہوں یہ بنیاد ہے. پھر اس اگلی بات کا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ بنیاد اس بات کی ہے کہ تجارت کے ساتھ ساتھ یہ دنیا، ایک ہی دنیا ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اس کے اندر ہم نے 50-60 سال کے اندر یہ سیکھا. پہلے تو یہ سیکھا کہ خوب بناؤ، خوب ضائع کرو، خوب بیچو. پھر اندازہ یہ ہوا کہ یہ دنیا اتنا بڑا ذخیرہ نہیں ہے، اتنی بڑی تجوری نہیں ہے کہ اس کی چیزوں کو اس طرح سے ضائع کیا جائے. بڑی اس میں دنیا کے اندر ریسرچ ہوئی جس کے اندر اس بات کو بھی کہا گیا کہ جو چیزیں بنتی ہیں اور بیچی جاتی ہیں اس کی 30-40% 6 مہینے کے اندر رکھ دی جاتی ہے، ضائع کر دی جاتی ہے، پھینک دی جاتی ہے. تو دنیا اس قسم کا جو اسکیونجنگ ہے اس کی اجازت نہیں دیتی. لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ آنے والی دنیا کے لیے مزید کوآپریشن آپس میں ممالک میں بڑھایا جائے. نمبر 1، جہاں آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ دنیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ تو بے جان دنیا ہے جس میں جان اس چیز سے پڑتی ہے کہ ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے کہ بادل بھی بنتے ہیں اور پانی بھی برستا ہے. مگر سب سے قیمتی چیز تو انسان ہے، اور انسان کی جان ہے، اور اس کی فلاح ہے، اور اس کی ویل بینگ ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اگر مذاہب کے اوپر توجہ دیں تو ہر مذہب کے جو رسول اور نبی، ہر مذہب کے اندر اس بات کا پرچار ہوا کہ انسان کی فکر کرو. اور میں نے اپنی جگہ کئی تقریروں میں اس بات کا کہا کہ حضرت عیسیٰ نے بھی ایک لوف آف بریڈ کے ساتھ اور ایک مچھلی کے ساتھ 5000 لوگوں کو فیڈ کیا. یہ اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھو سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ انسان ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس طرح سے گزاری. ایک اور پھر دوسرا انصاف. تو لہٰذا یہ اگر انسان کو ڈیولپ کرنا ہے تو میرا ملک آپ سے یہ چاہتا ہے، میرا ملک آپ کے سامنے یہ مقدمہ رکھتا ہے کہ یہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. اس دنیا کے 5ویں بڑے ملک کو کوئی امداد نہیں مانگتا، یہ امداد کے لیے نہیں کہتا. یہ ملک یہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ تجارت کرو، اور اس بات کا امکان ہے کہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہے، ہمارے ساتھ وہ شیئر کرو تاکہ ہم بھی، ہمارے بچے بھی روزی سے لگیں. یہ بچے بھی انسان ہیں. تو لہٰذا ون ورلڈ کا کوئی کانسیپٹ میں آپ کو نہیں دے رہا ہوں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ون انسانیت اپنی جگہ پر موجود ہے. اور اگر یہ ایک انسانیت ہے تو اس میں فرض بنتا ہے، اس میں فرض بنتا ہے، اور سارے نبیوں نے یہ کیا، اور سارے ریلیجنز نے کیا، اور ساری اسٹیٹس یہ کرتی ہیں، اپنے ملک کے اندر یہ کرتی ہیں. دے ٹیکس دا رچ اینڈ گیو ٹو دا پور، جسٹ ٹو کریٹ ایوننس. اچھا، اب اسٹیٹس اپنے اندر تو یہ کریں اور باہر یہ نہ کریں، تو یہ ہماری امیدیں اقوام متحدہ سے بھی وابستہ ہیں کہ وہ اس کے اندر دنیا کی ذمہ داریوں کو بھی بڑھائے. مگر میں ایمبیسڈر صاحبان اور جو ہائی کمشنرز یہاں موجود ہیں ان سے، آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایک جو اپیل لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر نے بھی آپ سے کی کہ تجارت اور انویسٹمنٹ کے اعتبار سے پاکستان کے اندر ایک نئی جستجو کے ساتھ، کیونکہ ہم معاشی مشکلات کے اندر رہے ہیں، ہم ایک نئی جستجو کے ساتھ کچھ سیکٹرز کے اندر زیادہ توجہ دے کر آپ کے ساتھ کوآپریشن کے طلبگار ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کوآپریشن کے نتیجے میں ہم 2-3 سیکٹرز پر توجہ بھی دے رہے ہیں جو آسانی سے آپ کے سامنے جن کا ذکر ہوا. مگر سب سے زیادہ ہم توجہ اس بات پر دے رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ہیومن ڈیولپمنٹ ہو.
میری جو پچھلی ملاقات تھی لاہور چیمبر آف کامرس کے لوگوں کے ساتھ لاہور کے اندر، اس کے اندر ہم نے فوکس اس بات پر کیا تھا کہ ہر چیمبر سے، اب یہ میں ہائی کمشنرز اور ان سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، میں نے ان پہ فوکس کیا تھا کہ ہر انڈسٹری اپنا کوئی ٹارگٹ بنائے کہ عورتوں کی امپلائمنٹ بڑھائے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی ملک کی ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ پروڈیوسنگ سیکٹر کے اندر کنٹریبیوٹ نہ کرے معیشت کو، یہ ہو نہیں سکتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہی بات کہی، سب نے کہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ واز اے بزنس وومن، تو یہ مذہب بھی کبھی نہیں روکتا، یہ اس کی کوشش۔ لہٰذا میں سارے چیمبرز کے سارے بزنس مین سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی انڈسٹری، اپنی دکان، انڈسٹری تو بہت دور کی بات ہے، اپنی دکان 10 لوگوں کے اندر اس بات کا اہتمام کرو کہ آپ کی بچیاں، آپ کی بہو ہیں، آپ ان کو امپلوائے کریں۔ کیوں؟ 2 چیزیں ہیں، اپنے گھر والوں کو جب آپ امپلوائے کریں گے تو ہیراسمنٹ فری ماحول کریٹ کریں گے آپ خود ہیں، اور لہٰذا پاکستان کے اندر عورت کا تجارت کے اندر اور امپلائمنٹ کے اندر اور پروڈیوسنگ سیکٹر کے اندر آنا بے انتہا ضروری ہے۔ وہ گھر میں تو کام کرتی ہی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں آج کل اس بات کا امکان بڑھ گیا ہے کہ وہ دنیا کے اندر گڈز پروڈیوس کرے، اپنی روزی اور مزدوری کے ساتھ لگے، اور کمیونیکیشن ٹرانسفر ان دا فائنینس سیکٹر بھی آسان ہو گیا کہ جو وہ اس کا اکاؤنٹ کھولنا آسان ہو گیا، اس کا ٹرانسفر آف منی فرام ون پرسن ٹو دی ادرس آن سیل فون بھی آسان ہو گیا، تو فزیکل موومنٹ کو بھی اس طرح سے کم کیا گیا۔ دوسرا، ہماری گفتگو جب لاہور چیمبر سے ہوئی وہ یہ تھی کہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز کا بھی خیال رکھا جائے، اس وجہ سے کہ وہ دنیا میں تقریباً 14% ہیں، یعنی وہ بڑھاپے میں بھی جو لوگ آتے ہیں ان کی بھی ڈسیبلٹی بنتی ہے، اور پاکستان کے اندر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ 6 سے 10% تک لوگ تو ہوں گے، تو ان کی بھی امپلائمنٹ کا اہتمام کیا جائے۔ دیکھیے، جو میں دنیا سے اپیل کر رہا ہوں، دنیا سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر لوگ غربت کے کھاتے میں ہیں تو دنیا ان ممالک کی طرف اپنے انویسٹمنٹس کو لے جائے۔ کبھی کبھی دنیا مل کر یہ طے کرتی ہے کہ اپنے جی ڈی پی کا 1% یا 2% یہ اپنی ان ایکٹیویٹیز پر خرچ کریں گے کہ دنیا کے اندر بہتری ہو، مگر ہم دیکھتے یہ ہیں کہ خرچہ ویپنز پر اور اس طرف اور انسیکیورٹیز میں اتنا ہو جاتا ہے کہ یہ کیفیت ہی نہیں آتی کہ 1 یا 2% خرچ ہو آن CSR ود ادر کنٹریز۔ تو جب میں دنیا سے اپیل کر رہا ہوں تو میں اپنے ملک سے بھی اپیل یہ کر رہا ہوں کہ اب ملٹی نیشنلز اس بات کا اہتمام کرتی ہیں کہ CSR ایکٹیویٹیز کے اعتبار سے صرف یہی نہیں کہ وہ جواب دیں ہیں اسٹاک ہولڈرز کے، جیسے آپ ہیں، بڑے بڑے تاجر یہاں بیٹھے ہیں، آپ صرف اپنے اسٹاک ہولڈرز کے ذمہ دار نہیں ہیں یا انویسٹمنٹ کے صرف پروفٹس کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ آپ کو اپنے ورکرز کا بھی خوب خیال کرنا ہے۔ اور یہ اچھا ہے کہ جب ہم تجارت کرتے ہیں اور دوسری اقوام کے ساتھ جب ہم رابطے میں ہوتے ہیں تو دوسری اقوام بھی کہتی ہیں کہ ہمارے قانون کے اعتبار سے تمہارے ورکر کی جو کیفیت ہے اور جو بہتری ہے وہ بھی ہم ضروری سمجھتے ہیں بیفور وی بائی اور گڈز۔ تو یہ بھی اچھا ہے کہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے اندر ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی طرف جائیں کہ ورکرز کا خیال کریں۔ تیسری چیز یہ کہ اب دنیا کے اندر یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ جو کارپوریشنز ہیں وہ یہ دیکھیں کہ ان کے کام کے اندر یہ تو نہیں ہو رہا کہ ماحول خراب ہو رہا ہے، کیونکہ ماحولیات بھی وہی دنیا ہے جس میں ہم نے کیا، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، ہمارے بچوں نے زندہ رہنا ہے، تو اس آنے والی دنیا کے لیے بھی سینس آف رسپانسبلٹی ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ واٹ آر یو پٹنگ بیک انٹو سوسائٹی۔ تو یہ تاجروں سے میری درخواست ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں جس کے اندر ہم بڑی تیزی سے ترقی کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہیلتھ کے اندر ہم پریونشن کی طرف توجہ دیں، جس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمیں باہر سے بہت بڑی کوآپریشن کی ضرورت ہو۔ احتیاط، آپ نے کووڈ کے اندر بہت بڑی کامیابی حاصل کی کہ آپ نے دوسرے ممالک کے مقابلے میں آپ کے یہاں جانی نقصان کم ہوا۔ یہ ان چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب آپ آرگنائز ہو کر کام کرتے ہیں، کیا تھا، آپ نے ڈیٹا کو اہمیت دی، آپ نے پریونشن کو سب لوگوں کو بتایا، اور پھر ایک سیکیور انداز سے ان ایریاز میں پریونشن کیا جس طرح سے کبھی کبھی آپ دوسرے ویکسینیشن پروگرامز میں بھی کرتے ہیں۔ اس سے برکت بھی آئی، بٹ دا فیکٹ از کہ آپ نے کر لیا ہے،
اچھا اس کا مطلب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستانی ہمارے اگر نیت کر لیں اور کوشش کر لیں اور سسٹمز کو فالو کریں جو ترقی یافتہ ممالک نے ڈیولپ کیے ہیں اور آپ کی گائیڈنس کے لیے، تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ ان سسٹمز کو فالو کر یو کین ڈو ٹریمنڈس ورک. سو آئی ہیو ویری ہائی ہوپس کہ پاکستان کا جو یہ یوتھ بلج ہے، جو 5ویں بڑی قوم ہے دنیا کے اندر، اس کے اندر صرف چند سالوں کے اندر ہم اپنی تعلیم اور صحت کو بہتر کریں، اور ہم جہاں اپیل کر سکتے ہیں اور جہاں ان کو ایکول فوٹنگ پر دیکھیے. دس کنٹری ڈز ناٹ نیڈ اینی چیریٹی، دس کنٹری ہیٹس دیٹ کائنڈ آف تھنگ. یہ اس ملک کو چاہیے کہ ہم وہ ماحول کریٹ کریں، وہ سیکیورٹی دیں باہر کے لوگوں کو، جن سے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹس لائیے. کہ ایک ون ونڈو فورم جس کا آپ نے ذکر کیا کاشف صاحب، جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ان کو مشکلات نہ ہوں، ان کے یعنی کوئی مشکلات ہوں تو ان کو ہم حل کریں. وی مسٹ ویلکم دی انویسٹر، دیٹ از آر نیڈ ٹوڈے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی مسٹ انڈیور، ہم اس بات کی کوشش کریں ہم سب مل کر کہ اگر پاکستان ہم اٹھائیں گے تو صرف ان ایلیٹ کے لیے نہیں اٹھائیں گے، مجھ جیسے اور آپ جیسے. اگر پاکستان ہم اٹھائیں گے تو ان غریبوں کے لیے بھی اٹھائیں گے، ان عورتوں کے لیے بھی اٹھائیں گے، اور ان پریشان حال لوگوں کی طرف ہر اعتبار سے اٹھائیں گے. تو شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، مجھے اتنا مزہ آتا ہے لاہور چیمبر آف کامرس کے لوگوں کو نصیحتیں بھی کرنے کا اور ان سے ملاقات بھی کرنے کا.